کا شرعی فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میرے زیر صدارت میٹ کمپلیکس محکمہ موسمیات یونیورسٹی روڈ کراچی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مفتی محمد ابراہیم قادری، مفتی محمد عارف سعیدی، مولانا حافظ عبید اللہ قمر، مولانا محمد ظفر سعیدی، مولانا حافظ عبد المالک بروہی، مولانا محبوب علی سہتو، علامہ پیر سید شاہد علی شاہ جیلانی، آغا گوہر علی، جناب غلام مرتضی، ڈپٹی چیف منیجر اسپیس اینڈ سائنس سپارکو، اور لیفٹیننٹ کمانڈر پاکستان نیوی جناب منظور احمد۔ زونل رویت ہلال کمیٹی کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مولانا حافظ محمد سلفی، مولانا قاری نذیر احمد نعیمی، مولانا قاری محمد اقبال، مولانا صابر نورانی، علامہ سید علی کرار نقوی۔ کراچی یونیورسٹی کے ڈاکٹر شاہد قریشی اور محکمہ موسمیات کے چیف میٹرالوجسٹ جناب سردار سرفراز نے فنی معاونت کی اور اجلاس کے لیے سہولت فراہم کی، اور حافظ عبد القدوس ڈپٹی ڈائریکٹر وزارت مذہبی امور نے رابطہ کار اور اہتمام کے فرائض انجام دیے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز پر منعقد ہوئے۔ ہماری مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ممبران مولانا عبد الخبیر آزاد، مولانا قاری محمد حنیف جالندری، مولانا یاسین ظفر اور مولانا عبدالعزیز اشر نے فون پر مجھے کہا کہ ہم اجلاس کے فیصلے کی تائید کریں گے۔ پاکستان میں بیشتر مقامات پر مطلع صاف تھا۔ حافظ محمد یوسف جو چمن میں رویت ہلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے 15 افراد نے چاند دیکھا۔ پسنی میں مولانا فقیر محمد نے بتایا کہ ان کے ساتھ جم غفیر نے چاند دیکھا، اور وہ خود بھی اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ متفرق مقامات سے شہادات موصول ہوئیں۔ ہمیں علامہ ساجد نقوی نے اطلاع دی کہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے تھے ان مقامات پر جہاں امکان رویت ظاہر کیا گیا تھا، ان کے لوگوں نے عدم رویت کی رپورٹ دی، لیکن یہاں شہادات چونکہ کافی تعداد میں آئیں، جو اکا دکا شہادتیں آئیں ان کا ہم نے اعتبار نہیں کیا۔ حالانکہ ایک جنرل افتخار صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ دیکھا، راولپنڈی میں، کرک سے بھی آئیں اور مقامات سے بھی آئیں، لیکن جہاں کسی درجے میں امکان رویت تھا وہاں سے جو شہادتیں آئیں ان کو جج کرنے میں کافی وقت لگا، اور پھر پوری کمیٹی نے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کیا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ آج چاند نظر آ گیا ہے
اور عید الفطر کل 24 مئی 2020 کو ہوگی۔ ہمارے ماہرین میں سے ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب بھی تھے، اور بعض اوقات ماہرین کا بھی آپس میں اتفاق رائے ہوتا ہے اور بعض اوقات شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ کل عید ہوگی، عید الفطر 24 مئی بروز اتوار کو منائی جائے گی، ایسا اعلان کیا گیا ہے مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل پاکستان بھر میں عید منائی جائے گی، ایسا کہنا تھا مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا۔ ابھی اعلان کیا گیا ہے منیب الرحمان کی جانب سے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ پاکستان میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ عید الفطر 24 مئی بروز اتوار کو ہوگی، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کا اعلان سامنے آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل جو المناک حادثہ ہوا پاکستان کے PIA کے جہاز کا، وہ پوری قوم کے لیے ایک المیہ، ایک سانحہ ہے۔ اس میں جو صاحبان ایمان شہید ہوئے، ہم ان کے لیے مقام شہادت اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، اور جو ہمارے غیر مسلم مسافر تھے ان کے خاندانوں کے ساتھ بھی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ سب پاکستانی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا ملک پوری دنیا کے ساتھ کرونا وائرس کے جو خطرات اور خدشات ہیں اس میں مبتلا ہے، اور یہ ابتلا پورے عالم انسانیت کے لیے ہے۔ اس کے لیے بھی پوری قوم کو دعائیں کرنی چاہیے، پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، بلاد اسلامی اور پورے عالم انسانیت کے لیے، کیونکہ یہ ایک انسانی آفت ہے، ابتلا ہے، عالمیہ ہے، اور اس سے کوئی بھی ملک پوری طرح سے آج محفوظ نہیں ہے۔ اور ہماری معلوم تاریخ میں ابتلائیں، آزمائشیں آتی رہیں، اور کئی وبائیں بھی آتی رہیں، لیکن اس طرح کی وبا کہ جس نے پورے عالم کو گھیر لیا ہو، یہ شاید ایک منفرد نوعیت کی وبا اور ابتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پورے عالم کو، امت مسلمہ کو اور اہل پاکستان کو نجات عطا فرمائے۔ صاحب یہ بتائیے کہ موقع پر جو کورونا کی وبا ہے اور اس وبا کے تناظر میں جو بغل گیر ہوتے ہیں لوگ، ہاتھ ملانا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا عوام کو؟ اس کے بارے میں یہ مشورہ دوں گا، کیونکہ بعض شعبے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ماہرین کی رائے پر ہم فیصلہ کرتے ہیں، چونکہ ماہرین طب کہتے ہیں کہ ملنے سے، معانقہ جو ہماری روایات میں سے ہے، مصافحہ جو ہمارے ہاں سنت ہے، تمام ہمارے مسنون چیزیں ہیں، مستحبات ہیں، آداب میں سے ہیں، روایات و اقدار میں سے ہیں، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ اس میں مرض کے منتقل ہونے کے خدشات ہیں۔ تو سلام سنت ہے، عید کی مبارکباد دینا یہ آثار صحابہ سے اور یہ امت سے ثابت ہے کہ تقبل اللہ منا ومنکم کہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط پر عمل کریں۔ یہ بہرحال قطعی چیز نہیں ہے، موہوم چیز ہے، ظنی چیز ہے، لیکن احتیاط پر عمل کرنے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس لیے کل عید کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو سب سے کہوں گا ایک دوسرے کو زبانی مبارکباد دیں، اور مبارکباد دے کر ایک دوسرے سے رخصت ہو جائیں، اور یہ جو عید کا قرض رہ جائے گا، معانقے کا، مصافحے کا،
یہ بعد میں ادا کر دیجیے گا. اللہ کرے کہ یہ خطرہ، یہ آفت، یہ مصیبت ٹل جائے. اچھا مفتی صاحب، آپ کے اوپر حکومتی پریشر بھی تھا آج کے فیصلے کے لیے، کہا جا رہا ہے چینی گوئی ہو رہی کہ کچھ حکومتی پریشر بھی تھا. پریشر، پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم شریعت کے پابند ہیں. فواد چودھری نے پچھلے مہینے میں بتایا تھا، ہم نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا. فواد چودھری کو مداخلت فی الدین نہیں کرنی چاہیے، اور وزیر اعظم پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مداخلت فی الدین سے روکیں. اور انہوں نے تو کہا تھا کہ 2022 میں چاند پر ہم اپنا بندہ بھیجیں گے تو اس کام میں لگ جائیں، اور ابھی 1 مہینے پہلے کہا تھا کہ ہم وینٹیلیٹر عالمی معیار پر بنائیں گے اور پوری دنیا کو ایکسپورٹ کریں گے، تو وہ کام کر کے دکھا دیں. لیکن ان کی کچھ محرومی اور مایوسیاں ہیں، تو اس کے لیے دین کو نشانہ نہ بنائیں. ہم مداخلت فی الدین پر فواد چودھری کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں، اور ہم وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب وہ مذہبی امور کے وزیر نہیں ہے، پر یہ عید ان کا کام ہے، جو روزے رکھیں، جو نمازیں پڑھیں، وہ حلفیہ قوم کو بتائیں کہ کتنی نمازیں انہوں نے پڑھی، کتنے روزے انہوں نے رکھے، ان کا عید سے کیا رشتہ بنتا ہے. لیکن معلوم نہیں کہ حکومت میں کیا مسائل ہیں کہ کابینہ کے کسی کا رخ مشرق کو، کسی کا مغرب کو، کسی کا شمال، کسی کا جنوب کو. لیکن فواد چودھری پر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ اپنی وزارت تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. یا رب العالمین، آنے والی عید کو ملت اسلامیہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے یا اللہ اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں اور سعادتوں کے نزول کا ذریعہ بنا. یا رب العالمین، اپنی رحمت کاملہ سے یہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے، اس آفت سے، اس بلا سے اہل پاکستان کو، ملت اسلامیہ کو اور پورے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما. یا رب العالمین، اس وقت پاکستان کافی مشکلات سے دوچار ہے. وطن عزیز پاکستان کو ان مشکلات سے نکلنے کے لیے اپنی بارگاہ غیب سے بہتر اسباب مقدر فرما. اور ایک بات میں اور کہتا چلا جاؤں کہ انہوں نے کہا کہ کوئی دباؤ تھا. دباؤ ہم پر اپنے ایمان کا ہوتا ہے، دباؤ ضمیر کا ہوتا ہے، دباؤ اللہ کے سامنے جواب دہی کا ہوتا ہے، کروڑوں مسلمانوں کے روزے کا ہوتا ہے. نہ کبھی کسی صدر نے ہمیں کوئی ڈکٹیشن دی، نہ کسی وزیر اعظم نے ڈکٹیشن دی، نہ اعلان سے پہلے دی، نہ اعلان کے بعد پوچھا. اور جس دن ڈکٹیشن دیں گے اس دن اس منصب کو ہم چھوڑ دیں گے. ہم اس منصب کو اسی وقت تک چلائیں گے جب تک کہ کوئی ڈکٹیشن نہ ہو اور ہم آزادانہ طور پر شریعت کی روشنی میں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلے کریں. اور یہ چاند جب بھی آئے یہ حساس ہوتا ہے کہ جہاں 50-50 ہو تو وہاں شہادتوں کو جج کرنا، شہادتوں کی جرح کرنا، ان کے رد و قبول کا فیصلہ کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا. یہ کام مشکل ہوتا ہے. اور یہاں بادشاہت بھی نہیں ہے، یہاں آمریت بھی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے پاکستان وہ ملک ہے کہ جس میں مسجدیں ویران نہیں ہوئیں، جس میں ماہ رمضان میں مسجدیں آباد رہی ہیں. تو یہ پاکستان کا تفرد ہے، امتیاز ہے. اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ
सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। माशाअल्लाह, मुबारकबाद। शवाल का चांद नजर आ गया है। कल बरोज इतवार पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी। अहले लाहौर को लाहौर रंग की जानिब से शवाल का चांद मुबारक हो। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आ चुका है। कल बरोज इतवार पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी। आपा जिसकी सदारत मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने की, उन्होंने ऐलान किया कि शवाल का चांद नजर आ चुका है और कल पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी।